السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں حضرت جرجیس کا واقعہ. ٹھیک ہے، تو اب شروع کرتے ہیں. حضرت جرجیس قوم بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے. حضرت جرجیس کے قصے کو امام ابن جرتری نے اپنی تاریخ وہب بن منیبہ سے سند کے ساتھ بیان کیا ہے. مراوی ہے کہ حضرت جرجیس اہل روم سے تھے اور فلسطین میں سکونت پذیر ہوئے. اس ملک میں ایک بادشاہ بت پرست تھا. نام اس کا رازیانہ یا دانیانہ تھا. اس ملعون نے ان کو شہید کیا تھا. تفسیر میں لکھا ہے کہ 1000 بار مارا، 1000 بار زندہ ہوئے. سبب اس کا یہ تھا کہ وہ دانیانہ پلیت بت بنا کر زہر و جواہرات سے سجا کر مشک و عنبر سے معطر کر کے اس کو سجدہ کرتا اور لوگوں سے بھی کرواتا. جو کوئی اس کی بات نہ مانتا اور نہ سجدہ کرتا تو اس کو آگ میں پھینکوا دیتا. لوگ اس کے خوف کے سبب اس کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے سجدہ کرتے. ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو شہر فلسطین میں بھیجا تاکہ اس ملعون کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور راہ حق بتائیں. بس جرجیس علیہ السلام نے جا کر اللہ کی طرف اس پلید کو دعوت دے کر کہا، اے دانیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، خدا اور ارض و سما کی عبادت کر جو کہ دانا بینا اور خالق اور رازق سارے جہان کا ہے. تب اس ملعون نے کہا، اے جرجیس، اگر تیرا خدا اتنا ہی صاحب قوت اور صاحب اختیار ہے تو کیوں تیرے خدا نے تجھے دولت دنیا سے محروم رکھا ہوا ہے؟ ہمارے خدا یعنی بتوں نے تو ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں سلطنت شاہی عطا کی ہے. دیکھیں ذرا وہ کیا کہہ رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز دنیا کی ہمیں حاصل ہے. تجھے تیرے خدا نے کیوں غریب رکھا ہوا ہے؟ تجھے دولت دنیا سے محروم کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ اس ملعون کے سوالات تھے. ٹھیک ہے، بس حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، تو جانتا ہے کہ دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں ہے، اور جس دولت اور زندگی کو بقا و مدھم حاصل ہے وہ اس زندگی اور دولت سے کہیں درجے بہتر ہے اور ہم اس کے امیدوار ہیں. تب اس ملعون نے پوچھا، وہ کون سی زندگی ہے جسے بقا و مدھم حاصل ہے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نعمت جنت کی ہے کہ جہاں کوئی دکھ محنت نہیں بلکہ ہمیشہ کی سرداری ہے، اور اس بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہوگا. اس بادشاہ نے پوچھا کہ وہ جنت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ واحد و لا شریک کی عبادت کر جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے اور سب کو رزق دیتا ہے، اور لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کر اور اپنی رعایا پر مہربانی والا معاملہ کر. پھر اللہ دنیا میں بھی تیری سلطنت اور بادشاہی کو بڑھائے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ رہنے والی جنت اور سرداری سے نوازے گا. تب اس ملعون نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو کہا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو؟ بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں تک گل سڑ جائیں گی تب انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، بے شک جس نے اس کائنات کو اور مجھے اور تمہیں اور تمام انسانیت اور زمین اور آسمان کو پہلے بنایا وہی انہیں دوسری بار بنائے گا. اس کے لیے نہ پہلی بار بنانا مشکل تھا اور نہ مشکل ہوگا، اور وہی رب ہے تمام جہانوں کا اور اگلوں کا اور پچھلوں کا بھی. جب حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس کو ایسی باتیں بیان کی تو وہ ملعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھا تم نے جرجیس کو، یہ تو معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے اور مجنون ہو گیا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے اور تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو وہ رب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب کتاب ہوگا. بس اس کی باتوں کے سبب اس کو تختہ دار پر کھینچا کر اینٹ پتھر مارو
اپنے لوگوں سے اس نے کہا کہ اب اس کو تختہ زار پر کھچوا کر اینٹ پتھر مارو اور شانہ آہنی سے اس کا پوست نکال کر اس کی ہڈیاں اور گوشت اس آگ میں جلا دو، پھر دیکھتا ہوں اس کا رب اس سے دوبارہ کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے جو لوگ تھے انہوں نے بالکل بحکم بادشاہ کے ایسا ہی کیا، ان کافروں نے ویسا ہی کیا اور حضرت جرجیس علیہ السلام کو اسی طرح مارا جس طرح اس نے کہا تھا، اینٹ پتھر مارو اور ان کا گوشت جو ہے وہ اور ہڈیاں آگ میں جلا دو، اسی طرح انہوں نے کیا۔ پھر ہڈیاں اور اس مارکس کو آگ میں ڈال دیا۔ تب داریانہ ملاعون نے پکار کر کہا، اے جرجیس، اب کہاں ہے تیرا خدا؟ اب یاد کر اپنے رب کو، تمہیں دوبارہ میں دیکھتا ہوں وہ کیسے زندہ کرتا ہے، اور اب بتاؤ کہ خدا کس کا سچا ہے، تمہارا یا ہمارا؟ تب جرجیس علیہ السلام نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تب ملاعون بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا؟ حضرت جرجیس نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور جب تک وہ نہ چاہے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے رتی کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لے آ۔ تب اس ملاعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ 6 سیخیں لوہے کی گرم کر کے لے آؤ اور ایک سیخ جرجیس کے سر میں گھونپ دو کہ بھیجا باہر نکل آئے، اور ایک سیخ سینے میں مار دو اور باقی 4 ہاتھ پیروں میں زمین پر گاڑ دو، پھر دیکھتا ہوں کیسے زندہ کرتا ہے اس کا رب اس کو۔ چنانچہ ان کافروں نے ویسا ہی کیا اور سمجھنے لگے کہ جان قبض ہو گئی، اور اسی طرح میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ حکم ربی سے فرشتے آئے اور سیخیں تمام ان کے بدن سے نکال دیں اور حضرت جرجیس کو پہلے کسی حالت میں اٹھایا کہ ان کے اس سیخوں سے ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہوا۔ چنانچہ دوسرے دن جب لوگ بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، تب حضرت جرجیس پھر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو معبود حق ہے، ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو کہ یہ تمہارا کسی قسم کا نفع اور نقصان نہیں کر سکتے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اے جرجیس، آپ پھر سے زندہ ہو گئے؟ کیسے زندہ ہو گئے آپ؟ حیران ہو گئے سارے کے سارے کہ آپ دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے اللہ نے زندہ کیا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب ملاعون نے ایک دیگ اور گھی اور گندک منگوائی، ٹھیک ہے، وہ اتنا ظلم کر رہا تھا کہ بس میں بتا نہیں سکتی، لانے کا حکم دیا۔ جب ہر چیز آ گئی تو ایک چولہے میں آگ جلائی گئی اور پھر دیگ میں گھی اور گندک ڈال کر دیگ کو آگ پر چڑھا دیا گیا۔ جب گھی اور گندک دیگ میں جوش کھانے لگے تو ملاعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دیگ میں ڈال دو۔ چنانچہ کافروں نے حکم کے مطابق کیا، لیکن جب حضرت جرجیس علیہ السلام کو دیگ میں ڈالنے لگے تو اللہ کے حکم سے چولہے میں سے چشمہ ٹھنڈے پانی کا پھوٹ نکلا اور اس کے سبب سے دیگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت جرجیس کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا اور خدا کے فضل و کرم سے صحیح و سلامت سے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر ملاعون کہنے لگا، اے جرجیس، اتنے عذاب میں نے تجھے دیے لیکن تجھ پر کسی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تب حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا، وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمان کو بے ستون لٹکایا اور زمین کو پانی پر بچھایا، اس کے لیے مجھے تیرے ایسے عذابوں سے بچا لینا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہی مجھے اپنے فضل و کرم کی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے اور تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لیا اور بت پرستی چھوڑ دے۔ جب حضرت نے یہ باتیں کہیں تو ملاعون ڈر گیا کہ کہیں خلق اس کی باتوں میں آ کر ایمان نہ لے آئے اور میرا ملک اور بادشاہت نہ چھن جائے۔ پھر ملاعون نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ کر 4 سلاخیں لوہے کی ان کے چاروں پاؤں میں گرم
करवाईं और एक फिर एक पत्थर इतना वजनी कि 40 नौजवानों ने उसे उठाकर हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम के सीने पर रखा और उनको कैद कर दिया गया। जब रात हुई तो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम के पास आए और अव्वल उनके जिस्म से पत्थर हटाया और जंजीरें खोल दीं और सलाखों से उनके हाथ पाँव को आज़ाद किया और बाद उसके कहने लगे कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया कि मज़ीद 7 साल ये मुसीबतें और मसाइब आपको सहने होंगे और इन पर सब्र और शाकिर रहना होगा और लोगों को हक़ की तरफ दावत देते रहना और फिर 7 साल के बाद आप शहीद होंगे और उसके बाद हज़रत को जन्नत से लाया हुआ खाना वगैरह खिलाया और लिबास पहनाया और फिर वहाँ से चले गए। तब सुबह को हज़रत जर्जीस उठकर दोबारा उस मलाऊन के पास गए और दावत हक़ दी। वो देख कर कहने लगा, तुम मुझे जर्जीस जैसे लग रहे हो। आपने फरमाया, हाँ मैं हूँ। तब कहने लगा कि तुमको इस कैद से किसने आज़ाद किया? हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने आज़ाद किया। ख़ुद खालिक अर्ज़ समावात है, बस उसने फिर मुझ पर रहम किया और तेरी दी हुई मुसीबत से छुटकारा दिलाया। इस मुद्दत में आप पर वो जुल्म ढाता रहा और मुस्तकिल 6-7 साल तक इसी तरह जुल्म ढाता रहा। जर्जीस अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ आजमाइशों का सामना करना पड़ा। कभी आपके बदन को टुकड़े टुकड़े करवा कर आग में डलवा देता, आपको और तरह की अज़ियतों में मुब्तला करता, कभी सलाखें गर्म करता, कभी आपके गोश्त के छोटे टुकड़े करवा देता। गर्ज़ के जो उससे हो सकता था वो हर जुल्म आप पर करता और आप अल्लाह के हुक्म से दोबारा ज़िंदा हो जाते। इस तमाम मुद्दत में आप पर ईमान लाने वालों की तादाद 4000 तक जा पहुंची थी। बादशाह की बीवी, जो मलाउन की जो बीवी थी ना, वो भी उस पर ईमान ले आई थी और जिसका नाम था असकंदरा था। वो भी हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों में से थी और मलाउन ने जुल्म करके हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को शिकंजे में डालकर शहीद कर दिया था, हत्ता कि अपनी बीवी असकंदरा को भी शहीद करा दिया। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला के अहद के मुताबिक हज़रत जर्जीस अलैहिस्सलाम को जब आखिरी बार शिकंजे में डाला गया तो आप खालिक हकीकी से जा मिले और दोबारा ज़िंदा ना हुए। इसके बाद काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब तैयार कर रखा था। अज़ाब इलाही इन पर नाजिल हुआ और सबको निफ्स और नाबूद कर दिया। देखा आप लोगों ने, और उनका यकीन देखा। आजकल यकीन अल्लाह पर कोई नहीं करता और आप देखें हमारे कैसे कैसे पैगंबर इस दुनिया में गुज़र गए जो अल्लाह के ऊपर यकीन करते थे। आफरीन। आज का किस्सा कैसा लगा? उम्मीदें पसंद आया होगा। ये बड़े और बच्चों सबके लिए था। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।